یہاں سے ایک چیز ذہن میں آئی، یہ تو بات ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں کوئی اس طرح کا ادارہ قائم نہیں ہوا، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں جب مذہبی گروہوں کو حکومت ملی ہے تو اس کا نتیجہ جبر کی صورت میں سامنے ہے۔ معتزلہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اصلاً ایک کلامی مسئلہ کہ بھئی قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے، کلام ہے، اس کی بنیاد پر باقاعدہ ریاست پرسیکیوشن کرتی ہے۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ مذہبی لوگ سیاست کے لیے انفٹ ہیں، اس لیے کہ مذہب تو بات کرے گا عقیدے کی، لفظ کی، معنی کی، اور وہاں پر ایک استدلال بنے گا، تو اب ریاست اور سیاست میں تو افہام و تفہیم ہوتی ہے، اس میں لین دین ہوتی ہے، معاملہ ہے، تبدیلی ہے، ارتقاء ہے، تو مذہبی لوگ تو ایک جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کا پھر نتیجہ ان کے ہاں کیونکہ دینی انحراف کی صورت میں نکل رہا ہوتا ہے تو پھر وہ سزائیں بھی دیتے ہیں، پرسیکیوشن بھی ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں کے ادوار میں بھی اس کی جھلک ہمیں کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے۔ جہاں کہیں لوگ کامیاب ہوئے ہیں، یعنی وہ کوئی اثر و رسوخ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے، یا بعض ایسے مقامات بھی ہیں جہاں مذہبی لوگوں کے ہاتھ میں قیادت آ گئی، تو یہ دیکھیے کہ وہاں کوئی اچھی خبریں نہیں ملی، وہاں پر مذہبی جبر کا ظہور ہوا ہے، وہاں پر بعض ایسے اقدامات ہوئے ہیں جن اقدامات پر اب شرمی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہی صحیح طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ میں نے اسلام اور ریاست پر بھی گفتگو کرتے ہوئے بار بار اس جانب توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بعض احکام اپنے دین میں حکمرانوں کو بھی دیے ہیں، مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو بھی دیے ہیں، سیاست سے متعلق بھی دیے ہیں، لیکن علماء کا کام کیا ہے؟ ان احکام کی اگر خلاف ورزی ہو رہی ہے یا لوگ کر رہے ہیں یا مسلمانوں کی قیادت کر رہی ہے تو انذار کے اسلوب میں، پیغمبروں کے انداز میں توجہ دلائیں۔ انذار کرنا، خبردار کرنا، آخرت کے بارے میں متوجہ کرنا، لوگوں کو متنبہ رکھنا، یہ علماء کا کام ہے۔ وہ یہ کام کریں گے اور سیاسی معاملات میں بھی کریں گے۔ سیاسی معاملات سے مراد وہ سیاسی معاملات جن کو مذہب نے موضوع بنا لیا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے دین میں 4-5 چیزیں ایسی ہیں جن سے متعلق یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ موکول للسلطان ہے، یہ مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے متعلق ہے، جیسے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، جیسے جمعہ اور عیدین کے اہتمام کا مسئلہ ہے، یا اسی طریقے سے جہاد ہے اور حدود کا نفاذ ہے۔ یہ چیزیں ہمارے دین کا حصہ ہیں، اور جب یہ دین کا حصہ ہیں تو ان کی اگر کوئی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ان کے بارے میں کوئی حدود سے تجاوز ہو رہا ہے، ان کی تعبیر میں کوئی خرابی ہے، علماء کا کام ہے توجہ دیں، توجہ دلائیں۔ یعنی توجہ دلانا، دلائل سے اپنی بات واضح کرنا، لوگوں کے اندر ان چیزوں کا شعور پیدا کرنا، یہ اصل میں علماء کا دائرہ ہے۔ وہ جب اس کو مطالبہ بنائیں گے تو یہاں سے سیاست داخل ہو جائے گی۔ وہ جب یہ کہیں گے کہ ہم ایسے نہیں ہونے دیں گے تو یہ سیاست داخل ہو گئی ہے۔ وہ جب اس کو اپنی طاقت کے مظاہرے کا ذریعہ بنائیں گے تو آپ سمجھیے کہ پھر خرابی کی بنیاد رکھتی گئی ہے۔ اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، ان کا کام یہی ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس میں جو چیز غلط فہمی کا باعث بنی ہے وہ خلفائے راشدین کی حیثیت کو نہ سمجھنا ہے۔ خلفائے راشدین کون ہیں؟ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک حکومت کا نظم قائم کر دیا تو اس میں مسلمانوں کی جو جمعیت وجود میں آئی، اس میں ہر طرح کے لوگ تھے، عامی بھی تھے، بدو بھی تھے، عام خدمات انجام دینے والے بھی تھے، علماء بھی پیدا ہوئے، لیکن جس طرح یہ سب لوگ پیدا ہوئے اس طرح بڑی اعلیٰ درجے کی سیاسی قیادت بھی پیدا ہوئی۔ یہ سیدنا صدیق، یہ سیدنا عمر، یہ مسلمانوں کے زعماء ہیں، سیاسی قائدین ہیں۔ سیاسی قائدین مذہب کو بھی جانتے ہیں، اس کا بھی علم رکھتے ہیں، اس میں بھی لوگوں کی رہنمائی کی پوزیشن میں ہے۔ سیاسی قائدین بالکل اسی طرح جیسے کہ سیدنا داؤد کو اور سیدنا سلیمان کو حکومت مل گئی، وہ سیاسی قائدین ہیں۔ سیدنا داؤد کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہ ایک سیاسی معرکے میں پہلے اترے ہیں، وہاں ان کی ایک حیثیت بنی ہے، اس کے بعد وہ حکومت کے منصب تک پہنچے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دے دی، یعنی یوں نہیں ہے کہ پیغمبر کو بادشاہ بنا دیا، نہیں، بادشاہ کو پیغمبری دے دی۔ اسی طریقے سے خلفائے راشدین کا معاملہ ہے، یعنی وہ اصل میں سیاسی زعماء ہیں، سیاسی زعماء ہی کی صلاحیتیں رکھتے ہیں، وہ قیادت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور بے مثال قیادت کا انہوں نے نمونہ پیش کیا ہے۔ وہ سیدنا صدیق ہوں، سیدنا عمر ہوں، سیدنا عثمان ہوں، سیدنا علی ہوں، سیدنا معاویہ ہوں، یہ اصلاً اعلیٰ درجے کے سیاسی رہنما ہیں۔ ان سیاسی رہنماؤں کو اللہ نے سرفرازی دی کہ ان کو دین کا علم بھی تھا، انہوں نے حضور کی صحبت اٹھائی تھی، یہ لوگوں کی دینی رہنمائی بھی کر سکتے تھے۔ اس سے غلط فہمی پیدا ہو گئی، یعنی یوں نہیں ہے
کہ وہاں پر دین کے علماء کو سیاست کرنے دی گئی۔ اس کے بالکل برخلاف دینی زعماء، یعنی وہ لوگ کہ جو دینی زعماء کی حیثیت رکھتے تھے، وہ علمی کاموں میں مصروف رہے۔ البتہ سیاسی زعماء کو اللہ نے دین کی بصیرت بھی عطا فرمائی، یہ تو اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں مغلوں میں اورنگزیب عالمگیر ایک عالم بھی ہے، یعنی وہ بادشاہ پہلے ہے، سیاسی قیادت کی صلاحیتیں پہلے رکھتا ہے، جنگ و جدال کا ذوق اللہ نے پہلے اس کو عطا کیا ہے، وہ ایک بڑی سلطنت کو چلانے کی صلاحیت سے مالا مال ہے، اس کے ساتھ وہ مذہبی علم بھی رکھتا ہے۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ یعنی ایک یہ ہے کہ ایک مثال کے طور پر طبیب ہے، وہ طب کا عالم ہے اور اس کے ساتھ دین بھی جانتا ہے۔ ایک آدمی آپ کا معلم ہے، سائنس پڑھاتا ہے، اس کے ساتھ دین بھی جانتا ہے۔ یہی معاملہ سیاسی زعماء کا بھی ہے، یعنی سیاسی زعماء کی حیثیت سے وہ اپنی خدمات انجام دیتے ہیں اور اس کے ساتھ دین بھی جانتے ہیں۔ اس میں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن وہ لوگ جو دین کے علماء ہیں ان کا دائرہ بالکل متعین ہے، وہ دائرہ ہے تنبیہ، انذار، تذکیر، نصیحت، تلقین۔ ان کو اس دائرے سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ وہ جب سیاست کی زبان بولیں گے، سیاست کی زبان کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، یا یہ ہمارا مطالبہ ہے، یا اس کے لیے ہم لوگوں کو منظم کریں گے، یا اب ہم میدان میں آ رہے ہیں، یا یہاں پر اب ایک مظاہرہ کیا جائے گا، جیسے ہی یہ معاملہ اس میں داخل ہوتا ہے تو یہ بالکل وہی صورت پیدا ہو جاتی ہے جو پوپ نے اپنے لیے پیدا کر لی تھی۔ ہمارے ہاں تو اب اس میں باقاعدہ مذہبی جتھے وجود میں آ گئے ہیں، انہوں نے اپنے لیے متعین کر لیا ہے کہ فلاں فلاں معاملے کی وہ نگرانی کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض جو مذہبی بنیاد پر قانون بنائے گئے ہیں، اس سے قطع نظر کہ وہ قانون کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں، ان کی غلطی پر گفتگو کرنا بھی ناممکن ہو گیا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جلیل القدر علماء، یعنی وہ کسی بھی نقطہ نظر کے ہو سکتے ہیں، آپ ان سے علیحدگی میں ملیں، وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ ان قوانین میں کیا غلطی ہے، لیکن ان کے لیے بھی زبان کھولنا ناممکن بنا دیا گیا ہے، اس لیے کہ اس میں سیاسی طاقت شامل ہو گئی ہے۔ تو سیاسی طاقت جب بھی شامل ہوگی اس کا نتیجہ فساد کی صورت میں نکلے گا۔ مسلمانوں کی مذہبی قیادت کو ہمیشہ مذہبی معاملات تک محدود رہنا چاہیے، اور وہ محدود رہنا بھی اس خاص طریقے سے جو اللہ نے بتایا ہے، یعنی تذکیر کا طریقہ۔ دیکھیے پیغمبر کو خطاب کر کے کہا ہے انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، یعنی آپ کا کام نصیحت کرنا ہے۔ نصیحت درد مندی کے ساتھ ہوتی ہے، خیر خواہی کے جذبے سے ہوتی ہے، اس میں سیاسی طریقے، سیاسی زبان، سیاسی اسلوب کبھی اختیار نہیں کیا جاتا۔ اس میں لوگ خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ بات سنتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں، اس کا لب و لہجہ ہمیشہ یہی ہونا چاہیے۔ اس میں اگر مثال کے طور پر کس وقت سیاستدان یا مسلمانوں کی سیاسی قیادت سرکش بھی ہو جائے تو جس طرح کی مثال ہمارے سامنے انبیاء بنی اسرائیل نے پیش کی ہے، اس کی سرکشی کو بھی مظلومانہ طریقے سے اہل علم کو برداشت کر لینا چاہیے۔ یہی اسوہ ہے پیغمبروں کا۔ اس میں ادنیٰ درجے کا بھی تجاوز ہوگا تو لوگوں میں بھی مذہبی قیادت کے لیے وہ محبت قائم نہیں رہے گی، اور سیاستدانوں میں بھی اس کے خلاف لازمی طور پر رد عمل کی نفسیات پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ آپ نے بڑی صحیح بات کہی ہے کہ وہاں جو انجام ہوا، اگر ہمارے رویے بھی وہی ہوں گے تو یہاں بھی انجام وہی ہو کر رہے ہیں۔